The subtensional portion of the plant, as we have discussed, جو subtensional part of the plant ہوتا ہے اس میں ہمیں فیکٹس جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں. فیکٹس کلیئر طریقے سے سمپل لینگویج یوز کرنی ہوتی ہے. ہمیں کوئی ڈیفیکلٹ لینگویج یوز نہیں کرنی, اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس سبٹینشنل پارٹ میں جو پیراگراف بنائے, ہر ایک پیراگراف میں صرف ایک فیکٹ ہو. زیادہ جو ہے لانگ جو ہے فیکٹس جو ہے ہمیں ناول نہیں لکھنا. جتنا ہم چیزیں زیادہ لکھیں گے وہ چیزیں جو ہے کمپلیکیٹ ہو جائیں گی, اور جج بھی جو ہے وہ اس سے بور ہو جائے گا, تھک جائے گا, دیکھ کے ہی پریشان ہو جائے گا کہ وہ اتنا وہ چیزوں کو, اگر لیزی ہوگا جج وہ نہیں پڑھے گا, وہ کہے گا اتنا کون پڑھے. وہ پھر کیا کرتے ہیں, دے اوائڈ اینڈ دے وانٹ ٹو پاس دا ٹائم. وہ پھر کیا کرتے ہیں, ٹائم کو پاس کرتے ہیں, وہ اوائڈ کرتے ہیں. تو اگر آپ سمپلیفائی کریں گے, فوکس رہیں گے, ٹو دا پوائنٹ چیزیں بیان کریں گے, تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کیس جو ہے دیٹ ول رن اسموتھلی اینڈ ول گیو یو اے گڈ ریزلٹ. اینڈ جس طرح کاز آف ایکشن وچ از ناٹ ڈیفائنڈ ان دا سی پی سی, بٹ ایوری سوٹ presupposes the existence of the cause of action against the defendant, because if there is no cause of action, the plaint will be rejected. Even though the expression cause of action has not been defined in the code, it may be described as a bundle of essential facts which it is necessary for the plaintiff to prove before he can succeed, or which gives the plaintiff right to relief against the defendant. So, cause of action means every fact which necessary to establish to support right or obtain the judgment. اگر اپنے رائٹ کے سپورٹ میں ججمنٹ حاصل کرنے کے لیے یو ہیو ٹو اسٹیبلش اینڈ یو ول ہیو ٹو give the cause of action, which is the actually bundle of the facts which will support your the judgment. The classical definition of the said expression is found in the book this author, this scholar, wherein Lord Barrett observed cause of action means every fact which it would be necessary for the plaintiff to prove if traversed in order to support his right to the judgment of the court. It is necessary for the plaintiff to stress specifically when such cause of action arose. This will enable the defendant as well as the court to ascertain from the plaintiff whether the case of action alleged by the plaintiff did arise or not. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کاز آف ایکشن جو ہے وہ کسی بھی سوٹ کی دل ہوتا ہے. اٹ از اے ہارٹ. جس طرح انسان کی ہارٹ جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے جسم کے لیے, اگر ہارٹ جو ہے وہ اس کی بیٹ اگر وہ صحیح بیٹ نہیں کرے گا تو پھر جو ہے انسان جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ بے معنی ہے. اس کو ایکٹیو رکھنے کے لیے اس کا ہارٹ اسٹرانگ ہوتا ہے, وہ پمپنگ کرتا ہے بلڈ کو. تو اسی طرح کاز آف ایکشن اگر نہیں ہوگا تو وہ بھی بیکار ہے پلانٹ. وداؤٹ کاز آف ایکشن جو ہے وہ آپ کی پھر ایک اسٹوری ہو جائے گی, دیٹ ول بی بیکم ناول. It will not give you result, but rather it will جو ہے وہ پھر آپ کو نقصان دے گا, آپ کا پلانٹ آپ کا ریجیکٹ ہو جائے گی. تو اٹ ول پلے دا وائٹل رول ان ایوری سوٹ. کسی بھی سوٹ کا جو وائٹل پارٹ ہے وہ ہے کاز آف ایکشن. وہ اس لیے ہے کہ کاز آف ایکشن سے ہی بہت ساری چیزیں وہ کنیکٹڈ ہیں, جس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا پریویس لیکچر میں, کہ کاز آف ایکشن کو ہی سمجھ کے آپ جو ہے کورٹ کی جوریسڈکشن, اس کی کورٹ فیس, اس کی نیچر, اس کی پارٹیز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں صحیح طریقے سے. اینڈ فارمل پارشن وہ پارشن ہوتا ہے پلانٹ میں جو باڈی آف پلانٹ کا, جس میں ہم جو ہے کورٹ میں لیگل پوائنٹس جو ہوتی ہیں, جو لیگل گراؤنڈس ہوتے ہیں, جو لیگل ایشوز ہوتے ہیں اس کی پراپر ڈسکرپشن دیتے ہیں. جس طرح جو ہے کازاشن کب ہوا, کس کے خلاف, کس کا کیا رول تھا, کب رائٹ آپ کا جو ہے اس کو تھریٹن ہوا یا ریفیوز ہوا, تو یہ فارمل پارٹ کہلاتا ہے. پھر کورٹ کی جوریسڈکشن بنانی ہوتی ہے, کیوں بنائی ہے, یہ بھی فارمل پارٹ ہے. اور کورٹ فیس کیا ہوگی, یہ بھی فارمل پارٹ ہے. اگر مائنر ہے پلینٹیو تو اس میں بھی آپ نے بتانا ہوگا کہ پلینٹیو از دی مائنر, انساؤنڈ مائنڈ, اس کی اسٹیٹمنٹ دینی ہے, اور وہ کس کے ذریعے آ رہا ہے, نیکسٹ فین کے ذریعے آ رہا ہے. اگر ڈیفینڈنٹ ہے تو اس کی مائنر, اگر ڈیفینڈنٹ بھی مائنر ہے تو وہ پھر کس طرح پارٹی بنے گا, گارجیم ایڈ لیٹیم. اس میں آپ مائنر کے جو ہے وہ بنائیں گے, پھر نیچے گارجین ایڈ لیٹیم جو ہے اس کی ڈسکرپشن دیں گے.
اور اگر ریپرزینٹیو کیپیسٹی میں ہے تو اس کی اسٹیٹمنٹ دے گے کہ پلینٹو جو ہے فائل سوٹ، اور وہ جو پلینٹو جو ہے اس کا ریپرزینٹیو یہ ہے، اور اس کی پھر کیا نیچر ہے وہ آپ اس کے جو ہے ڈسکرپشن میں دیں گے۔ اگر لمیٹیشن کا مسئلہ ہے تو اگر لمیٹیشن میں صحیح ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے، اگر لمیٹیشن کا مسئلہ ہے تو پھر اس کی آپ کورٹ کو ریزن بتائیں گے، سفیشینٹ کاز بتائیں گے کہ کورٹ وہ ٹائم کنڈون کرے۔ اب ڈیٹ آف کاز آف ایکشن جو ہے وچ از ویری مچ امپورٹنٹ، اور جوریسڈکشن جو ہے اس پہ ہم نے پہلے ہی ڈسکشن کر چکے ہیں کہ جوریسڈکشن آف دی کورٹ جو ہے، jurisdiction of the court, that is the two kind of the jurisdiction, pecuniary and territorially. اب ٹیریٹوریل جوریسڈکشن وہ سبجیکٹ میٹر کانسٹیٹیوٹ کر رہا ہے، پارٹیز کہاں ریزائڈ کر رہی ہیں اس کے بنیاد پہ ہیں، اور پیکونیری جو ہے ویلیویشن آف دی سوٹ، سوٹ کی کیا ویلیوشن ہے اس پہ پھر کلاسز بھی آف دی سوٹ کی کلاسز بھی بنتی ہیں، اور اس کے علاوہ کورٹ بھی سلیکٹ ہوتی ہے جس کی اس کی پیکونیری جوریسڈکشن ہو۔ تین قسم کی پیکونیری جوریسڈکشن کے حساب سے کورٹ کریٹ ہوتی ہیں۔ اسمال کلیم سے 50 یا 25,000 سے کم ہوگا تو اسمال کلیمز میں چلا جائے گا، اگر اس سے اوپر ہوگا تو پھر تھرڈ کلاس جو ہے وہ سول جج کے پاس چلا جائے گا، اگر سیکنڈ اور فرسٹ کلاس ہے تو پھر جو ہے وہ سینئر سول ججز کے پاس چلا جائے گا، لیکن اگر وہاں پہ 10 ملین یا 1 ملین کا ایشو ہے کراچی اسپیشلی تو پھر وہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے، ادروائز باقی پارٹ آف دی پروونس جو ہے وہ سینئر سول ججز کے پاس جو ہے ان لمیٹڈ جو ہے وہ ان لمیٹڈ جو ہے پاور ہے 5 لاکھ کے اوپر پیکونیری جوریسڈکشن کے۔ اور اس کے علاوہ ویلیوشن آف دی سوٹ جو سیکشن 7 کورٹ فیس ایکٹ ہے، اس میں سوٹ کو کس طرح ویلیو کیا جاتا ہے وہ کورٹ فیس ایکٹ کے سیکشن 7 میں۔ اس سے ریلیٹڈ میں نے کیس لا جو ہے وہ بھی اپلوڈ کیے ہیں، اگر اس کی آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کورٹ فیس جو ہے وہ کس طرح لاگو ہوتی ہے اور کورٹ فیس ہمیں کس طرح پے کرنی ہے، دیٹ تھنگ ہیز بین ڈیفائنڈ۔ تو وہ سیکشن 7 میں کلاس نمبر 4 جو ہے دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ، جو ہے سب کلاسز ہیں، سی ہے ڈکلیریشن کی ہے، اور ایڈ والیوم کورٹ فیس ہوتی ہے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے، اس کی کیا فوقیت ہے، وہ چیزیں جو ہیں سوٹ کو کیوں ویلیو کیا جائے گا، کیونکہ دو چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے جب آپ کوئی کیس کورٹ میں لے کے جاتے ہیں، تو ایک تو وقت بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے، دوسرا اس پارٹی کو آپ کتنا خرچہ کراتے ہیں۔ اگر پارٹی فائنینشلی ساؤنڈ ہے تو پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن آپ کی وجہ سے کسی پارٹی کا ان نیسیسری کورٹ فیس یا ان نیسیسری خرچہ، جتنا کیس کو آپ چلائیں گے اتنا اس پارٹی کا خرچہ آئے گا، تو یہ ہوگا کہ اس کے ایکسپنسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، تو اس کو کم کرنے کے لیے یو ول ہیو ٹو پراپرلی جو ہے اس میں کورٹ فیس آپ نے ویلیویشن کرنی ہے۔ جوریسڈکشن جو ہے، اگر جوریسڈکشن کورٹ کی بہت لازمی ہے، کورٹ کمپیٹنٹ ہونی چاہیے، کورٹ کی جوریسڈکشن ہونی چاہیے، وداؤٹ جوریسڈکشن کورٹ جو ہے انکمپیٹنٹ ہو جاتی ہے، کورم نان جوڈس ہو جاتی ہے، تو جوریسڈکشن بنانا بھی ایک آرٹ ہے، دیٹ ول ڈیپینڈ اپان دی کیس اینڈ فیکٹ، نیچر آف دی کیس اینڈ فیکٹس۔ Minority or insanity, minor or insane will not file the suit, but they will come in the court with their next friend. اور اس کی ریپرزینٹیو کا نیچر کیا ہے، دیٹ تھنگ وی ہیو آلریڈی ڈسکس، کہ تھرو اٹارنی، تھرو ریکگنائز ایجنٹس، اگر کمپنی ہے یا آرٹیفیشیل جو ہے پرسن کی جو نیچر ہے وہ تھرو ہیومن جو ہے تھرو نیچرل پرسن جو ہے کورٹ میں آئیں گے، اگر ادارہ ہے یا کوئی کارپوریشن ہے یا کوئی فرم ہے تو اس کو اگر آرمی پرسنلس ہیں تو اس کو کس طرح اس کی کریکٹر ہوگا، ریپرزینٹیو کیسے ہوگا، دیٹ تھنگ آلسو ڈیفائن ان دی سوٹ، یہ بھی سوٹ میں ڈیفائن کرنی ہوتی ہے۔ اب یہ تو ہو گئے جو ہے اس میں سوٹ کے ریگارڈنگ اور پلینٹ کے ریگارڈنگ چیزیں، اب آ جائیں ہم اس کو Okay, students, now third part of the plan that will contain the relief. And there are relief, there will be the three type of the relief. The third and the last part of the plan is the relief sought by the suit. The relief sought should be accurately worded and it is risky to use loose language. Every plaintiff must state specifically the relief which the plaintiff claims, whether it be damages or specific performance or an injection, or a declaration or a possession of the land or relief of any kind, any other kind.
A plaintiff might claim any one or more of such reliefs, either simply or in alternative. These reliefs have to be specifically claimed because reliefs claimed in the plaint cannot be supplemented by an oral prayer. You cannot left any relief for the submission of the court orally. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں جو ہے نا کورٹ سے orally جو ہے کوئی ڈیمانڈ کر لوں گا. The relief whatever you will get from outcome of your suit which you have mentioned in the prayer class, court will give you the relief or judgment that which you have which you will seek in the third part of the plaint کہ واٹ یو وانٹ فرام کورٹ. یہ آپ کو خود کورٹ کو بتانا ہوگا کہ کورٹ سے آپ کو کیا چاہیے. تو اب ریلیف جو ہے سب سے پہلے اسپیسیفک گراؤنڈ جو ہے اس پہ اسپیسیفک ریلیف ہوتا ہے. ویئر ریلیف از کلیمڈ اپان اے اسپیسیفک گراؤنڈ the court may grant it upon a ground different from that on which it is claimed in the plaint of the ground is disclosed by the allegation in the plaint and the evidence in the case. The power of the court to grant just and proper relief to party without asking is also recognized by the provision of the Order 7. Similarly, court may grant future means profit in a suit for possession and means profits even though they are not specifically prayer. اچھا دے آر سرٹن جو ریلیف ہوتے ہیں جو آپ پریئر نہیں کرتے لیکن کورٹ آپ کو گرانٹ کرتی ہے, وہ ریلیف جو ہے وہ مین ریلیف کے ساتھ اگر کنیکٹڈ ہو. جس طرح پراپرٹی آپ کوئی that will be court will grant you whether you will whether you will seek or not. اس ریلیف کو اگر آپ نے کلیم کیا ہے یا نہیں کیا. اس کے بعد دوسرا ایکسیسو ریلیف. When the plaintiff asks for more than what he is entitled, the suit should not be dismissed but a decree given for what he is entitled. اگر آپ نے اس کا جو مطلب ہے اگر آپ نے اپنے سوٹ میں جو ہے بہت ساری چیزیں کورٹ سے ڈیمانڈ کی ہیں لیکن جو باڈی آف پلینٹ ہے جو سبسٹیشنل پارٹ ہے وہ اس کے ساتھ کنسوننس نہیں کرتا, ریلیف تو اس میں آپ کا آتا ہے لیکن وہ کم ہے, تو کورٹ اس بنیاد پہ آپ کا سوٹ ڈسمس نہیں کرے گی بٹ کورٹ ول گیو یو واٹ ایور یو آر انٹائٹل. یو سیک فرام دی کورٹ لاٹ آف ملٹیپل ریلیفس, بہت ملٹیپل پریئرس ہیں لیکن اس میں سے اگر 4 میں سے ایک آپ نے پروو کر دی, 3 نہیں کر سکے تو کورٹ اس پہ سوٹ ڈسمس نہیں کرے گی. 3 ریلیف سے آپ کو جو ہے وہ جو ہے اس کا 3 ریلیف آپ کے ڈسمس ہو جائیں گے لیکن ایک ریلیف آپ کو پھر بھی کورٹ سے ملے گا. اس کے بعد جنرل ریلیف. دا کورٹ آلسو پرووائڈ دیٹ اٹ از ناٹ نیسسری ٹو آسک فار اینی جنرل اور ادر ریلیف in addition to the main relief or reliefs which the plaintiff claim. Such general or other reliefs may always be given as the court may to the same extent as it is has been asked for. The practice of the admitting a relief in the following or similar form any other relief to which the plaintiff may be found to be entitled. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو ریلیف ہیں جو اپیرنٹلی آپ کورٹ سے سیکھ کرتے ہیں لیکن ایک پیرا جو آپ آلسو یو میک دا پیرا, آپ اس میں ایک پیرا آپ میک کرتے ہیں کہ کورٹ بھی آپ کو کوئی ریلیف دے جس کے لیے آپ کا ریلیف بنتا ہے. تو وہ اینی ادر ریلیف ہوتا ہے جو کورٹ کو لگے کہ اس کے آپ انٹائٹلمنٹ ہے وہ آپ کو کورٹ دینا چاہے تو دے سکتی ہے. دیٹ از دی جنرل ریلیف. یہ تو تھا پارٹ 3 آف دی پلینٹ کہ اس پارٹ 3 میں ججمنٹ ڈگری جو کی پریئرز جو ہے وہ کس طرح آپ کورٹ سے لیں گے, اس کا آرٹ کیا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے. ملٹیپل پریئرس ہیں تو آپ نے ہر پریئر ایک پیراگراف میں ایک پریئر بنائیں گے اور ہر پریئر کے لیے الگ پیراگراف بنائیں گے. سلائیڈ میں ہے اس کے نیچے پھر ویریفیکیشن ہوتی ہے. ویریفیکیشن جو ہے بایو میٹرک کورٹ روم میں جو آئی ٹی برانچ ہے وہاں پہ بایو میٹرک ڈیوائس کے ساتھ آپ کی ویریفیکیشن ہوگی. جو پلینٹف ہے پلینٹف اگر خود ہے تو اس کی ہوگی, اگر اس کا ریپرزینٹیٹیو ایجنٹ ہے تو جو ہے تو پھر اس کی ویریفیکیشن ہوگی. تو اس پہ پھر وہاں پہ اس کا اوتھ ہوگا اور وہ اس کو بتائے گا کہ اس میں جو بھی لکھا ہوا ہے اس میں صحیح لکھا ہوا ہے, وہ اس کی نالج میں ہے, اور اس کی ڈائریکشن میں انسٹرکشن پہ ہی وکیل نے یہ پلینٹ بنائی ہے. So after reading, after understanding all these things, what we have learned, the parts of the plaint, these are the 8 parts of the plaint: cause, title, statements showing cause of action, particulars, date of cause of action, statements about the jurisdiction,
relief or prayer, valuation of the statement, schedule of the case of the immovable property, and verification last part of the plan. All these all these steps collectively make the proper plan which will file in the court of law. उस प्लान को जब आप बना रहे हैं उसमें लॉ कौन से अप्लाई होंगे before drafting a plan written statement, especially the following 7 books you should be follow. If you follow these book procedure law, then you will able to draft a good plan, and without any ambiguity, without any shortfall, you will have a good brief in your hand when you will have a facts from the any party. Law of Limitation Act, you must know what is the limitation of the any suit, and what is the suit valuation of the that suit. उसके लिए limitation act, suit valuation act, court fees act, code of civil procedure, and since civil code rules, civil code ordinance, and relevant laws like the special relief act. टाइटल जितने भी सूट के बनते हैं वो एज पर द रिलीफ विच सजेस्ट इन द स्पेशल रिलीफ एक्ट, ये जितने भी जो स्पेशल रिलीफ एक्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं और रिलीफ्स हैं जो सब्सटेंटिव लॉ है उसके ही मुताबिक सूट के टाइटल बनते हैं. तो कोई कानून आइसोलेशन में नहीं आप पढ़ेंगे, इनको जब सबको ही पढ़ना है, whether you like it or dislike it, but you have to read it. एंड पर्टिकुलर द फॉर्म ऑफ प्लान फॉर फाइलिंग. जब आप एक प्लान बना लेते हैं तो उसमें आपसे कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखनी होंगी जिसके बाद अप्लाई करने के बाद एक खूबसूरत प्लेडिंग बनती है. जो कोर्ट फीस आप कोर्ट में देंगे, कोर्ट में ना चेक देंगे आप, ना कोई ड्राफ्ट देंगे, ना कोई जो है अकाउंट में पैसे डालेंगे, वहाँ पे जो कोर्ट फीस दी जाती है थ्रू जुडिशियल स्टाम्प पेपर एज पर द वैल्यू ऑफ द सूट. स्टाम्प पेपर के 2 किस्म होते हैं, एक जुडिशियल स्टाम्प पेपर होता है, एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर होता है. जो कोर्ट में जो कोर्ट फीस दी जाती है उसको हम जुडिशियल स्टाम्प पेपर कहते हैं, जिस पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है या एग्रीमेंट्स बनते हैं. आउटसाइड कोर्ट जो चीज़ें डिसाइड होती हैं स्टाम्प पेपर पे वो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर होता है. और जुडिशियल स्टाम्प पेपर के अलावा आप कोर्ट फीस की टिकट्स होती हैं जो 1 रुपी से लेके 100 तक की टिकट्स अवेलेबल हैं, वो भी आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा जो होता है वो फिर कोर्ट फीस स्टाम्प पेपर के ज़रिए आप देते हैं. उसके अलावा जो पेपर यूज़ होता है उसको हम लीगल पेपर भी कहते हैं, लेजर पेपर भी कहते हैं, जिसका लाइट ग्रीन कलर होता है, और उसकी साइज़ जो है उसको लीगल साइज़ कहा जाता है. वो A4 साइज़ से थोड़ा बड़ा होता है. जो फाइन फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो टाइम फ़ॉन्ट होगा, टाइम रोमन होगा. जो साइज़ होगी वो 12 या 14 होगी, एंड स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ 1.5 होगा. मार्जिन फ्रॉम द टॉप 1.3, फ्रॉम द लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट 1.3. Further particulars mentioned is under planned. Firstly, form with the supporting documents with date, process fee, along with the draft of the जो है process summon, वो भी आपको देना है. A copy of the plan is to submit for each defendant. जितने डिफेंडेंट्स आप बनाएंगे आपका ही नुकसान है, इसलिए क्यों रीज़न इज़ दैट कि जितने आप डिफेंडेंट्स बनाएंगे उतनी ही प्लान की कापियाँ आप देंगे. अगर एक प्लान के डॉक्यूमेंट्स की तादाद जो है अगर मोर देन 100 है तो उसकी जो कॉस्ट आएगी प्रिंटिंग के साथ अप्रॉक्सीमेटली जो है 300 to 500. अगर आप इसमें जो आपने जो डिफेंडेंट्स हैं, डिफेंडेंट्स की तादाद आपने अपनी मर्जी से 10 कर दी तो पर डिफेंडेंट की जो आपकी कास्ट आएगी कॉपी की वो 500 होगी, जो 5000 तक भी जा सकती है. तो यू मस्ट बी केयरफुल कि अननेसेसरी आप डिफेंडेंट्स बनाएं. फिर अच्छा उसमें सिर्फ ये एक सेट की कॉस्ट है एक डिफेंडेंट की. अगर और लेकिन कोर्ट में जो है कॉपी ऑफ प्लान इज सबमिट फॉर द ईच डिफेंडेंट, और उसके अलावा समन्स फॉर ईच डिफेंडेंट, कॉपीज फॉर ईच डिफेंडेंट, और उसकी एक्स्ट्रा कॉपी जो हर डिफेंडेंट की 2 एक्स्ट्रा कापियाँ भी आपको कोर्ट में देनी पड़ेगी सर्व बाय द प्रोसेस सर्वर. क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा कापीज देते हैं, एक जो कापी होती है प्लान की थ्रू प्रोसेस सर्वर जो होता है वो एक अपॉइंटी होता है कोर्ट में जो समन लेके जाता है पार्टीज के पास, वो लेके जाएगा. दूसरी कॉपी जो है कोर्ट में रिकॉर्ड में रखी जाएगी, और तीसरी कॉपी थ्रू कोरियर जो है वो सेंड की जाएगी. तो हर डिफेंडेंट की आपको 3 कॉपीज देनी पड़ेंगी. अगर 5 होंगी तो 15 कॉपीज देनी पड़ेंगी. और उसके अलावा सर्व बाय द पोस्ट ऑफिस, कॉपी रिजर्व इन द ऑफिस पोस्टल
with the register. تو یہ جو ہے پرٹیکولرس ہوتے ہیں کسی بھی پلانٹ کو ڈرافٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں. آرڈر 7 وچ وی ہیو آلریڈی جو ہے ڈسکس کیا. آرڈر 7 کے جتنے بھی رولس تھے وہ بھی میں نے اسٹڈی کیے. فردر اس کو آپ خود ابھی کلاس کے بعد اس کو آپ اسٹڈی کریں گے, تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے. یہ پورا آرڈر 7 ہے, اس کے رولس ہیں. ٹھیک ہے. فردر سلائڈس میں جتنی بھی میں نے آپ کو چیزیں ابھی بتائیں پروسیجرل کہ اتنا مارجن ہونا چاہیے, یہ پیپر ہونا چاہیے, اس کے جو ہمیں پروسیجرل لاز ملتے ہیں سی پی سی کے علاوہ سندھ سول کوڈ رول سے. تو یہ جتنی بھی سلائڈس ہیں ان سلائڈس میں ریٹن اسٹیٹمنٹ اور پلانٹ اور باقی جو پروسیجر چیزیں ہیں وہ ان کے لیے جو معلومات شیئر کی گئی ہے وہ ان سلائڈس میں جو لی گئی ہیں وہ سندھ سول کوڈ رولس ہیں. تو ان کو بھی آپ اسٹڈی کریں. تو ابھی سب اب اگر فار ایگزامپل جتنی میں نے پرٹیکولرس آپ کو بتایا اگر اس پرٹیکولر کو آپ اگنور کرتے ہیں یا اس کو آپ فالو نہیں کرتے ہیں تو واٹ ول ہیپن. دا پرٹیکولر ٹو بی اسٹیٹڈ ان ایڈریس فار سروس. The address for service required to be filed under the rules 19 and 26 added with the order 7, rules 11 and 12 added to order 8 and rule 38. اب یہ جو ہے یہ جو جو رولس 37 اور 38 ہے, اگر اس کو 39 کہتا ہے consequences of the non compliance of the rule 33 and 38 of the Sindh Civil Code rules. What are the particulars mentioned in the 33 and 38 rule of the Sindh Civil Code, جو میں نے ابھی سب چیزیں آپ کو پریکٹیکلی کروائی ہیں اور میں نے آپ کو وربلی بھی اورلی بھی اس کی میں نے چیزیں بہت ساری جو ہے لیکچر میں بتائی ہیں. تو وہ کہاں سے آئیں؟ یہ 33 سے 38 میں یہ چیزیں مینشن ہیں. اگر اس کو ہم کمپلائی نہیں کرتے تو اس سے consequences if any pleading, memorandum of appeal, application or like document present to the court fails to comply strictly with any of the provision contained in rule 33 to 38, it shall be returned to the person presenting it for complying with the objection endorsed thereon. تو کورٹ اس پہ آبجیکشن لگا دے گی اور آپ کو ٹائم دے گی کہ اتنے ڈیز میں جو ہے اس پہ آپ کمپلائی کریں اور پراپر طریقے سے آئیں. تو اس میں آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا. اس سے پہلے کہ کورٹ آپ کو ڈائریکشن دے آپ خود ہی ان چیزوں کو چیک کر کے کورٹ میں جائیں. تو لینگویج کیا ہوگی اس کا بھی ہے اس میں, اور پروسیڈنگس کس طرح اپیئرنس آف دی ایجنٹ میں نے وہ بھی آپ کو بتایا کہ اتھورائز پرسن ہی اس کو ایڈریس کریں گے. تو الٹیمیٹلی وہی چیزیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں ان سلائڈس میں رولس اور ریگولیشنز کے تحت جتنے بھی میں نے آپ کو ابھی لاء کے بکس بتائیں وہاں سے لی گئی ہیں. تو ان کو بھی آپ اسٹڈی کر کے جو ہے فردر اپنی نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں اور کمپلیکیشنز جو ہے اور اپنی جو آرٹ ایڈوکیسی کا اس کو بڑھا سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہ تو آج کی کلاس تھی جس میں ہم نے پریکٹیکلی پلانٹ کو ڈرافٹ بھی کرنا سیکھا اور اورلی اس کو بھی ہم نے اس کا ایک ڈرافٹ سمجھا ڈیٹیل میں, ہر ایک کے اسٹیپ کو ہم نے پڑھا. آئی ہوپ کہ دس لیکچر از ویری ہیلپ فل فار یو اینڈ گیو اینڈ انکریز یور نالج regarding the how to draft any pleadings and how to file those pleadings in the court of law. فردر میں نے آپ کو کچھ کیس لاز جو ہیں وہ اپلوڈ کیے ہیں ان کو بھی پڑھ لیجئے گا اور ریمیننگ سلائڈس کو بھی دیکھ لیجئے گا تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. سو ناؤ وی آر آلسو رننگ آؤٹ آف ٹائم. Very quickly ask relevant question if you have. Yes.